پیارے دوستوں، حضرت شیخ فریدالدین عطار آپ فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری نے طویل عبادت و ریاضت کی زندگی بسر کی اور اس دوران حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کی۔ چنانچہ آپ ایک گدھے پر سامان لاد کر چل پڑی۔ آپ کا یہ گدھا بہت ہی ضعیف تھا، سفر کی مصیبتیں برداشت نہ کر سکا اور راستے میں ہی مر گیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے، آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیے۔ آپ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ جائیے، میں نے یہ سفر اپنے پروردگار کے بھروسے اور توکل پر شروع کیا تھا۔ قافلے والوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ جنگل میں اکیلی تھی، آنسوؤں کا دریا آپ کی آنکھوں سے رواں تھا۔ آپ نے فرمایا، رب العزت تو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا اور اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھ پر اپنا فضل و کرم کر۔ ابھی آپ دعا میں مصروف ہی تھی کہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بہت خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب آپ وہاں پہنچی، آپ نے دیکھا کہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ ٹھہر گئی اور فرمایا، اے پتھر کے مکان، واپس لوٹ جا، مجھے تیری پتھریلی دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کے لیے خود آئی ہوں جس کا یہ گھر ہے۔ مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمیل اپنے خدا کی تمنا ہے۔ یہی وہ دن تھا ناظرین جب حضرت ابراہیم بن ادم ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ پہنچے تھے۔ جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے یا شاید میری عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی ہے، لیکن اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، نہ تو تمہاری بصارت زائل ہوئی ہے اور نہ ہی تمہاری ریاضت ضائع ہوئی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے جب یہ سنا تو آپ پر وجاہت سی طاری ہو گئی اور روتے ہوئے پوچھا، اے اللہ، وہ قابل احترام کون ہے؟ جواب ملا، سامنے دیکھا۔ آپ نے دیکھا حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور خانہ کعبہ بھی اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ پھر آپ دونوں نے حج ادا کیا۔ حضرت رابعہ بصری نے انتہائی عاجزی سے اللہ کو پکارا، اے مالک، تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہذا اگر میرا حج قبول نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ حج سے فارغ ہو کر ناظرین حضرت رابعہ بصری واپس تشریف لے آئی اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی۔